دوستوں، ایسا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی گھر، جگہ یا کوئی علاقہ غیر آباد ہو جائے تو پھر آسیبی اور شیطانی قوتیں وہاں پر قابض ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطانی قوتیں نہیں چاہتی کہ وہاں پر کسی انسان کا عمل دخل ہو۔ ایسے ہی کچھ ایک مالابار ہل اسٹیشن پر موجود برسوں سے بند اس بنگلے میں ہوا۔ یہ بنگلہ کس کا تھا اور بند کیوں تھا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر موجود یہ بنگلہ نہ جانے اب تک کتنی خوفناک داستانیں سمیٹے ہوئے تھا۔ آس پاس کے گاؤں میں یہ بنگلہ بھوت بنگلے کے نام سے مشہور تھا۔ اشرف اس بھوت بنگلے سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گرڈ اسٹیشن کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ جب بھی اس بھوت بنگلے کے سامنے سے گزرتا تو اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ ایسا اس بنگلے میں کیا ہے جو اسے لوگ بھوت بنگلہ کہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، مگر ان سب کے جوابات کے لیے بھوت بنگلے میں جانا ضروری تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے کسی نے اس بھوت بنگلے میں جانے کی کوشش نہیں کی ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس بھوت بنگلے میں گئے، پھر وہ لوگ لوٹ کر زندہ تو دور کی بات ہے، ان کی تو آج تک لاشیں بھی نہیں ملی۔ علاقے میں خوف و دہشت کی علامت بنا یہ بنگلہ نہ صرف لوگوں کے لیے ایک سوال تھا، بلکہ مقامی پولیس کے لیے بھی ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ پولیس دن کی روشنی میں کئی بار اس بنگلے میں داخل ہوئی، مگر ہر بار کی طرح انہیں وہاں سے کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک روز اشرف لیٹ ہو گیا۔ وہ اکثر 9 بجے کام ختم کر کے نکل جایا کرتا تھا، مگر نائٹ ڈیوٹی والے شخص کا فون آیا کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، وہ 11 بجے تک پہنچے گا۔ اشرف جب اپنے کام سے نکلا تو اس وقت 11:15 بجے کا وقت تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ بھوت بنگلے کے سامنے تھا۔ بنگلے کے آس پاس درخت ہوا کی وجہ سے بہت زیادہ لہرا رہے تھے اور ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر طرف گہرا سناٹا اور خاموشی تھی، اور پھر جب اس نے بھوت بنگلے کی طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ بنگلے کی ایک کھڑکی روشن تھی۔ وہ کئی ماہ سے مسلسل یہاں سے گزر رہا تھا، مگر آج تک اس نے بنگلے میں کسی قسم کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس لیے بھی چونکا تھا کہ اس بنگلے کی بجلی تو بہت عرصے سے کٹی ہوئی ہے، پھر یہ روشنی کیسی ہے؟ اس کا تجسس اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بے اختیار اس بنگلے کی طرف چل دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حادثات، وہ ساری کہانیاں جو اس بنگلے سے جڑی ہوئی تھی، وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بنگلے کے مین گیٹ پر پہنچ گیا۔ دروازے پر تالا تھا۔ وہ دروازے پر چڑھا اور برآمدے میں کود گیا۔ جس کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی وہ اس کمرے کی طرف چل دیا۔ برآمدے میں درختوں کے پتے بکھرے پڑے تھے۔ وہ دبے پاؤں اس کھڑکی کے نزدیک پہنچا۔ اس نے کھڑکی میں جھانکا تو اسے کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ شیشے پر اس قدر دھول اور مٹی تھی کہ اندر کا منظر دیکھنا ناممکن تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور شیشے کو صاف کیا، مگر اسے یہ دیکھ کر انتہائی مایوسی ہوئی کہ یہ شفاف شیشہ نہیں تھا، بلکہ دھندلا شیشہ تھا جس کے آر پار دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پر اسے اوپر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ وہ بنگلے کے پیچھے والے حصے کی طرف آ گیا۔ یہاں پر دوسری منزل کا ایک بڑا روشن دان کھلا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک پائپ اوپر جا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پائپ پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ روشن دان تک پہنچ گیا۔ اس نے روشن دان سے جھانکا تو اندر گپ اندھیرا تھا۔ اس نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اندر ماری تو ایک لمحے کے لیے اس پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ کچن تھا، لیکن اس میں بڑے بڑے مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے، اور کچھ بلیاں اور چوہے بھی مردہ حالت میں کچن کی سلیب پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ اندر کودا اور بجتا ہوا دروازے پر پہنچا تو اس نے شکر کیا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر آیا اور ٹارچ مارتا ہوا بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اس وقت بنگلے کے اوپری حصے میں تھا، جہاں پر آمنے سامنے کمرے اور بیچ میں راہداری تھی، اور اس کے باہر ایک بڑا ہال تھا اور نیچے جاتی سیڑھیاں تھیں۔ وہ باری باری ہر کمرے کی طرف گیا، پر کسی کمرے میں سوائے مکڑی کے جالوں کے کچھ نہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ابھی تک تو اس بنگلے میں اس نے کچھ ایسا نہیں پایا کہ جو خطرناک ہو۔ پھر اس نے سوچا
کیا اس بنگلے سے منسوب کی گئی باتیں اور واقعات سب کچھ غلط ہیں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا، اس کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گیا اور سیڑھیوں سے نیچے آیا، اور پھر اس نے دیکھا ایک کمرے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ ڈرتا ڈرتا اس کمرے کی طرف آیا، اور جیسے ہی اس نے کمرے میں جھانکا تو ایک دم کسی نادیدہ قوت نے اس کو ایک زوردار دھکا دیا اور وہ منہ کے بل کمرے میں گرا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اچانک 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور اس کا گلا گھونٹنے لگے۔ وہ چلانے لگا، مگر اس کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ہمت کر کے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی پر بندھے ہوئے اللہ رب العزت کے نام کا بریسلیٹ ان ہاتھوں پر لگایا تو ان ہاتھوں نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ چکرا کر فرش پر گرا اور اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کو معلوم تھا کہ نیچے جانے کا مطلب موت، تو وہ اوپر کی طرف بھاگا۔ خوفناک آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور روشن دان سے پائپ پر گھوما تو اس کا پیر پھسل گیا۔ وہ پائپ پر گھسیٹتا ہوا نیچے منہ کے بل گرا تو اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ پر اشرف نہ رکا۔ وہ جانتا تھا کہ رکنے کا مطلب ہے یقینی موت۔ وہ بھاگتا ہوا مین گیٹ کی طرف آیا۔ وہ جلدی سے گیٹ پر چڑھا۔ اسی وقت پیچھے سے کسی غیبی طاقت نے اس کو بری طرح جکڑ لیا۔ اس نے پوری طاقت لگاتے ہوئے باہر چھلانگ لگائی تو وہ باہر زمین پر گر پڑا۔ وہ ہمت کر اٹھا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا اور پھر نہ جانے وہ کس چیز سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا۔ اس کا سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ اس کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک پولیس انسپکٹر بھی موجود تھا۔ اشرف کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اس کا بیان لینے لگا۔ اشرف نے بھوت بنگلے کے بارے میں انسپکٹر کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ اس کا پاؤں پہاڑ کی چوٹی سے پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ چوٹیں آئیں۔ اس واقعے کے بعد اشرف نے اپنا ٹرانسفر دوسرے گریڈ اسٹیشن میں کروا لیا۔ وہ ماضی کی تمام خوفناک یادوں کو بھلا دینا چاہتا تھا جو اس بھوت بنگلے سے جڑی ہوئی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے، مگر اشرف ان خوفناک لمحات کا خوف اپنے دل میں آج بھی اسی طرح محسوس کرتا ہے۔